بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے سیرت النبی کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس سے ہم سیرت النبی کو کہانی کے سٹائل سے سنتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی، اپنے قریبی دوستوں کو اور اپنے فیملی ممبرس کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور اب باری تھی کہ وہ عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ تو آج ہم آگے کے حالات سے سنتے ہیں۔ سر نعیم، آپ سٹارٹ کریں۔ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں دوبارہ سے وحی کا آغاز کیا، جو درمیان میں تھوڑا سا سلسلہ ٹوٹا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا شروع، اور اس میں میں نے آپ کو کوہ صفا کا واقعہ سنایا تھا کہ کیسے عربوں میں ایک روایت تھی کہ کوئی اہم بات ہوتی تو وہ ایک پہاڑی کے ٹیلے پر یا کہیں بھی پرومیننٹ جگہ جا پر کر جا کہتے کر تھے واہ صبا کا نعرہ لگاتے۔ تو آپ نے بھی ایسا کیا اور وہ سارے لوگ آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت پیش کی بڑے مختصر انداز میں جی۔ کہ ایک تو شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ وہ شرک کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ ایک شرک کو آپ چھوڑ دیں اور مجھے اللہ کا رسول مانے، اور آخرت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے آپ تیاری کریں اور اس پر مجھ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں۔ یہ آپ نے مختصر طریقے سے دعوت پیش کی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے بہت مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی نہیں مان لایا۔ آپ کا چچا جو ابو لہب تھا اس موقع پر، اس نے خاص طور پر پھر آپ کے بارے میں بڑی غلط سلط باتیں کی۔ بہرکیف یہ ایک طرح سے ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو بھی قریبی دوست تھے، آپ کے بہت سارے قریبی دوست، تو سارے جو بھی آپ کے قریبی دوست تھے 10-12 کے تعداد میں، وہ تو ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے اور لوگ بھی ایمان لانا شروع ہو گئے، اور زیادہ تر کم عمر لوگ جو تھے وہ آپ پر ایمان لائے۔ مثلا حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت علی تو خیر آپ کے گھر کے بندے تھے، اور ابھی وہ بچوں کی عمر تھی ان کی، تو میٹر یہ کرتا تھا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لائے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہر قبیلے سے لوگوں نے آپ پر ایمان لانا شروع کر دیا، خاص طور پر نوجوانوں نے، جو اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو قرآن کی آیات تھی نا، وہ لوگ اس سے بہت متاثر، اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شاعری جانتے تھے، وہ عربوں کا جو بھی لٹریچر تھا اس کو جانتے تھے، اور ان کو اچھی طرح علم تھا کہ اس طرح کی بات جو ہے نا وہ آج تک کسی نے نہیں کی، اور اس پر وہ بہت زیادہ بڑے متاثر ہوتے تھے اور ایمان لے آئے۔ اور آہستہ آہستہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر طرح کے قبیلے کے لوگوں میں کوئی ایک آدھ ایمان لانا آپ پر شروع ہو گیا۔ اس سے جو لوگ تھے نا، بڑے بوڑھے، وہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عام طور پر جب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان کی مخالفت کن کی طرف سے ہوتی ہے؟ بڑے بوڑھوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے سے اگر آپ ایک ٹریڈیشن پڑھے اور ایک بات پڑھے تو آپ اسی میں بلیو کرو گے۔ ہاں، لیکن جب آپ ایک ینگ ایج میں ہوتے ہیں اور آپ ابھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو، تو مطلب آپ کا ہوتا ہے کہ میں اور چیزیں ایکسپلور کروں اور پڑھوں، تو وہ اس طرح کر کے مطلب اگر آپ کو کوئی نئی چیز ملے تو آپ سمجھو گے۔ ہاں، ایک تو یہ بات تھی کہ بڑے بوڑھے جو تھے وہ پرانی ٹریڈیشن پر ہی چلنا ان کے لیے بہتر آسان ہوتا سمجھتے تھے، اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ کعبہ ایک مذہبی مقام ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ٹورسٹ اسپورٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک طرح سے لوگوں کا ایک معاشی ہب بھی تھا۔ اچھا، کہ لوگ آتے تھے باہر سے، اور وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تجارتی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ٹریڈنگ ہب بن چکا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اس کو نقصان پہنچے گا، کہ ایک اللہ کو ماننا ہے تو یہ سارا
لوگ آئیں گے چپکے سے طواف کریں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ مختلف انہوں نے جو ان کے پروہتوں نے، ان کے جو بڑے بڑے پادری تو عیسائیوں کے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ان کے جو لوگ تھے وہ کاہن انہیں کہتے تھے، وہ لوگوں سے لیتے تھے کہ جی آپ کو ہم برکت کی دعا دیں گے بتوں کے آگے، ان کی کہتے تھے ہم بتوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے، اس کی وہ فیس لیتے تھے۔ ہاں بالکل، چندہ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک ان کی معاشی جو مفاد تھے، ان کی جو روپے پیسے کا ان کو فائدہ ہوتا تھا، وہ بھی اس سے خطرے میں پڑ رہا تھا۔ تو بیسیکلی وہ ایک اس کو پولیٹیکل وے میں دیکھتے تھے، ایک پولیٹیکل وے، ایک معاشی وے، ایک اپنی روایت کے خلاف۔ دیکھیں نا، حالانکہ کسی بھی بڑے بوڑھے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہماری جدید چیز کو دیکھنے سے، لیکن وہ اس کی ایک ہوتی ہے کہ ہم اسی چیز کو ہی بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں جس پر ہم بلیو کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ فرض کریں ایک بت سے ایک آدمی کی بڑی محبت ہے، اب اس کو کہا جائے گا یہ تو کچھ نہیں کرتا، تو وہ اس کو اس سے صدمہ ہوتا تھا، اور وہ صدمہ انہیں ہوا، اور وہ سمجھتے تھے۔ ایک اور وہ بات کرتے تھے جو سب سے زیادہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ سارے غلط تھے۔ یہ بڑا ایک ہرڈل ہوتا ہے نئی بات ماننے میں کہ ہمارے جو باپ دادا پیچھے جو گزر چکے ہیں بزرگ وہ سارے غلط ہیں۔ عام طور پر جدید بات کو اگر وہ درست بھی ہو تو اس کو قبول نہ کرنے میں یہ بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ ایک دفعہ پاسٹ کو دیکھتے ہیں، ہاں، اپنے پاسٹ میں رہنا چاہتے ہیں، نئی چیزوں کو آرام سے کبھی بھی انسان نے قبول نہیں کیا، چاہے کپڑوں کا فیشن ہو، چاہے وہ نئے طریقے سے کھانا پینا ہو، چاہے نئے طریقے سے رہنا سہنا ہو، نئی چیز کو عام طور پر انسان آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ تو جب وہ نئی چیز کا فائدے انسان کو دیکھتے ہیں تب تھوڑے بہت ان کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے بچوں نے قبول کر لیا، لیکن عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بہت شدید اس کی مخالفت کی، اور آپ کی مخالفت شروع ہوگی۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں نے پھر آپ کے چچا جو ابو طالب تھے ان کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ تو پہلا ایک واقعے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے نہیں بلایا، بس ان کو سمجھا بجھا کر آپ نے کہہ دیا کہ اچھا میں انہیں کہوں گا، وہ آپ کے بتوں کو برا نہیں کہیں گے، تو میں ان کو سمجھاؤں۔ اور ان کو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا ہوگا کہ میں تو نہیں ان پر ایمان لایا، وہ ایک نوجوان ہے اور نیک نوجوان ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر حضور سے بات کی، حضور نے انہیں کہا کہ یہ میں اپنے دل سے نہیں بات کر رہا، یہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے کرنے کا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اور شرک کی سب سے بڑی غلاظت کی بات پتہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ ایک آدمی یا ایک لڑکا اپنے باپ کو باپ کہنے کی بجائے کسی دوسرے آدمی کو اپنا باپ کہنا شروع کر دے، تو اس باپ کے لیے کتنا صدمہ ہو۔ آپ ایک یونیورسٹی سے پڑھیں، آپ کہیں گے نہیں میں اس یونیورسٹی سے نہیں، میں نے تو اس یونیورسٹی سے پڑھا۔ آپ نے اپنے ایک استاد سے ایک چیز سیکھی ہے تو آپ کہیں کہ میں نے اس استاد سے نہیں دوسرے استاد سے سیکھی، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ شرک میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، تو ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی عبادت کرنی شروع کرتے ہیں، تو جانتے بوجھتے کہ بنایا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور عبادت ہم دوسرے کی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ غلط بات بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر ایک چیز کا مقام بنتا ہے نا وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ، مثلا آپ جوتے کو سر میں پہننے کے بجائے سر پر رکھ لیں، آپ ٹوپی کو سر کے بجائے پاؤں پہ رکھ لیں، شرٹ ہے قمیض ہے اس کے بازو میں آپ ٹانگیں پھنسا لیں، تو یہ ظلم ہے۔
یعنی کہ جو جگہ ایک چیز کی بنتی ہے اس کے بجائے آپ اس کی جگہ بدل دیں، غلط کر دیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم اس حوالے سے ہے شرک کہ آپ اللہ کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھتے، اور جن کا مقام نہیں بنتا عبادت ان کی جائے، آپ ان کی عبادت شروع کر دیتے، تو یہ ظلم ان معنوں میں ہے۔ تو آپ نے یہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حق ہے، یہ سچ بات ہے، ہم سچ کی بات کو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، آپ جو آپ کو کہا گیا ہے آپ وہ کرو، میں آپ کی ساتھ۔ لیکن پھر میں مانوں گا نہیں، جب یہ حضور کی بات پھر لوگوں تک پہنچی اور اسی طریقے سے جو ایمان لانے والوں کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا، اور یہ بات اب صرف یہ نہیں ہے کہ خاص قبیلوں تک آ گئی۔ مثلا مثال دیتا ہوں، حضرت بلال ایک غلام تھے، وہ ایک بڑے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا آقا وہی مشرک، اور وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو اپنی بڑی حد تک محسوس ہوئی کہ غلام کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو وہی کچھ کرے گا، وہی کچھ مانے گا جو اس کو سردار کے جو اس کا مالک کہے گا۔ تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا۔ اچھا، بعض لوگ مثلا حضرت مصعب بن عمیر، ان کی والدہ بہت ہی امیر لوگ تھے، وہ بہت مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے، ان کی والدہ وہ ایمان لے آئے، تو اس سے بڑا لوگوں کو صدمہ ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں آئیں جن میں لوگ بڑے لوگ جو تھے خاص طور پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ وہ پھر تیسری دفعہ بھی حضور کے چچا کے پاس آئے، اور اب انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کریں، اچھا، ہم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، اور اس کے بجائے ہم آپ کو کوئی نوجوان آپ بتا دیں، ہم وہ آپ لے لیں، ان کو اپنا بھتیجا بنا لیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی فضول بات تھی، اس پر حضرت ابو طالب بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہمیشہ ابو لہب ساتھ ہوتا تھا، ابو جہل ایک بڑا پرومیننٹ آپ کا مخالف آیا، جس کو بعد میں ابو جہل کا نام لیا گیا، اس کا اصل نام عمر بن الحکم تھا، عمر ابن حکم اس کا نام، جن کو بعد میں ابو جہل کہا گیا۔ تو وہ سب سے زیادہ آپ کا مخالف تھا، ابو لہب آپ کا مخالف، جو سگا چچا تھا وہ بہت مخالف تھا، اور ابو جہل بہت مخالف تھا، اور اسی طرح آپ کے جو ہمسائے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ کے بہت زیادہ مخالف تھے، بلکہ تو آہستہ آہستہ مطلب جیسے وہ ان کے اینیمیز بھی بن رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ مطلب کیا کہتے ہیں لوگ ان کے ایمان بھی لانے والے بھی بڑھتے تھے۔ اور وہ اس کے بعد جب حضرت ابو طالب کی طرف سے یہ صاف انکار ہو گیا، ان کو جب بھیج دیا، تو اب انہوں نے ایک دوسرا راستہ ہے، انہوں نے جو ایمان لانے والے لوگ تھے نا ان پر ظلم و ستم شروع کیا۔ اچھا، تھوڑا بہت ڈانٹا، نہیں مانے، ہلکا پھلکا مارا، نہیں مانے، پھر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا۔ میں آپ کو میں 2 مثالیں اس کی بتاتا ہوں۔ وہ جو حضرت بلال تھے، ان کو تپتی دوپہر میں ریت پر لٹایا جاتا، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، اور کہا جاتا کہ آپ انکار کریں، ایک اللہ کا انکار کریں، اور کہیں کہ میں انہی بتوں کو پوجتا ہوں جن کو پہلے پوجتا تھا۔ تو وہ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں محمد کی بات کو مانوں گا۔ تو وہ جتنا زیادہ اس بات کا اظہار کرتے اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا۔ ان کو ایک دفعہ تو حد ہی کر دی کہ کوئلے بچھا کر نا اس کے اوپر ان کو لٹا دیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ یہ تو میں ایک غلام کی بات کر رہا ہوں، اور اچھے خاصے امیر لوگ، اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے۔ مثلا حضرت عثمان بن عفان جو آپ کے بعد میں بہت قریبی ساتھی بنے، خلیفہ بھی بنے، آپ کے داماد بھی بنے، انہوں نے ان کا چچا ان کو لٹا کر
ان کے ناک میں دھونی دیتا تھا، یعنی کہ کوئی مرچوں کا اور اس طرح کی چیزیں کو دھواں کر کے ان کی ناک ان کو اذیت دیتا تھا کہ وہ انکار کر. لیکن ایسا ایک بھی آدمی نہیں تھا جو ایک دفعہ آپ پر ایمان لا کر اس کے اوپر واپس ہو. اب یہ ایک سلسلہ بھی ہونے کے بعد ایک آخری مرتبہ انہوں نے پھر کوشش کی اس بات کی کہ ہم ابو طالب کو کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم نقصان پہنچائیں گے اس کو، آپ کے بھتیجے کو. اور یعنی کہ ابھی تک کوئی پروٹیکشن تھی نا وہاں پر، پروٹیکشن خاندان کی تھی، ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں نقصان پہنچایا تھا. بس جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے اور ان کے گھر والے تھے ان کے اوپر کیا تھا، لیکن وہ کام نہیں کیا. اب جب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس لوگ آئے تو آپ نے بلایا، ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے لوگ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور میں بھی ابھی تک اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. تو یہ لوگ آئے ہیں تو اب تم دو کیا کہتے ہو ان لوگوں. تو حضور نے فرمایا کہ چچا یہ بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں کہ میں یہ کام کرنے سے باز، چاہے آپ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی یہ بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک دن ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور آپ نے پھر ایک بہت بڑی بات کہی، پہلے بھی کہتے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مرضی کی بات نہیں ہے، ان سب کو پتا ہے کہ رسول پہلے بھی آ چکے ہیں اور جو قومیں ان کا انکار کرتی ہیں ان پر عذاب آتا ہے. اس لیے یہ کوئی مرضی کی بات نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو آخرت میں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ہوگا، ان کو تباہ کر دیا جائے. یہ دیکھتے نہیں ہیں آپ نے پھر بہت ساری قرآن کی آیات جو آپ پر اتری تھی، جو پچھلی قوموں کے جن میں قصے بیان ہوئے تھے کہ قوم عاد پر کیسے آیا، قوم سمود پر کیسے آیا، موسیٰ کے انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات بتائی. وہ بہت سارے انبیاء کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی وہ ان کے آگے رکھی اور آپ رکھتے رہے، پورے عرب کو آپ بتا رہے تھے جو بھی آپ کا مخاطب ہوتا تھا، اور آپ ان کو قرآن ہی پڑھ کر سناتے تھے. یہ نہیں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرتے، آپ پر جو قرآن اترتا، جو قرآن جب بھی اترتا آ کر وہ لوگوں کو بیان کرتے، اور آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ لوگ بیان کرتے. یعنی کہ یہ اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ جو کی وہ کس ذریعے سے کی؟ قرآن مجید کے ذریعے، قرآن کی آیتیں سنا، اور وہ زیادہ سٹریس اس میں دو ہی باتوں پر ہوتا تھا، ایک شرک نہ کرو، دوسرے آخرت آنی ہے اس کی تیاری کرو، اور تیسرے میں اللہ کا رسول ہوں، میرا انکار کرو گے تو مٹ جاؤ. تو یہاں تک ہم آج کی نشست کو رہنے دیتے ہیں، اگلے واقعات ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.